ما أوحى والصلاة والسلام عليه وعلى آله المجتبى وأزواجه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تمام شرکائے محفل 3 مرتبہ مل کر عقیدت و محبت سے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ با آواز بلند پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مل کر پڑھیے تمام شرکائے محفل۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پھر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اس جامع مسجد میں الحمدللہ حضور سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں اس محفل میں مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہمارے عزیز مولانا عبدالرحمن سعیدی صاحب نے مجھے یاد فرمایا اور ہمارے عزیز جناب محمد ارشاد سعیدی کی وساطت سے میں ملتان سے یہاں پہنچا اور صرف 44 منٹ لیٹ خطاب شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کریم آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔
ہمارے درمیان اس علاقے کی دینی، علمی اور فقہی شخصیت علامہ مفتی محمد اصغر علی صاحب رضوی تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا علامہ احمد رضا جلوگر ہیں، حکیم صاحب بیٹھے ہیں، کچھ عرصہ میں نے ان کی دوا بھی استعمال کی ہے، اب دوبارہ حاضری دیں گے تاکہ دوا کارگر ہو جائے۔ ہمارے دوست، ہمارے بھائی جناب پیر خالد شاہ قریشی کھگا جلوہ فروز ہیں، جتنے احباب موجود ہیں اسٹیج کے دائیں بائیں یا میرے سامنے، میرے تمام بڑے چھوٹے جتنے بھی بیٹھے ہیں یکساں قابل تکریم اور لائق تعظیم ہیں۔ اللہ کریم آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ توجہ سے گفتگو سماعت فرمائیں، اور اگر توجہ کا سلسلہ ٹوٹا تو پھر بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ پھر خیر و برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ حضرات محترم، دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ جشن کا لفظ صرف میلاد النبی ہی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، یہ ہماری پہچان ہے۔ یہ سرکار غوث العظم کا عرس ہے، ان کی 11ویں شریف ہے، جشن صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص کر دیا جائے، یہ میری درخواست۔ دوسری بات کہ ہر شخصیت کی ولادت کا دن بھی نہیں منانا چاہیے، باقی شخصیتوں کے ایام وصال اور ولادت اس ہستی کی جس کے صدقے میں پوری کائنات معرض وجود میں آئی۔ قبلہ ٹھیک ہے، میری گزارش، آپ کا فرمانا میرے لیے سند ہوگا۔ تمام ہستیوں، وہ صحابہ کرام و اہل بیت، ان کے ایام وصال، ایام شہادت اور ولادت اس ہستی کی جو وجہ آفرینش عالم اور باعث تخلیقات آدم و اولاد آدم۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، کوئی بات نہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جلدی عمرہ ہوگا، جلدی حج کریں گے، عمرے پہ جائیں گے، ایسے میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو ثواب ہوگا، اس لیے سبحان اللہ بلند آواز سے کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ میری تقریر ان بیساکھیوں کی محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں اللہ کریم نے، جناب توجہ، اللہ کریم نے اس پوری کائنات میں سب سے قیمتی وجود اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا بنایا، اور پوری کائنات میں آپ کے حسن کے جلوے بکھیر دیے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، توجہ فرمائیں، یہ میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، میں سب سے یکساں توجہ کا طلبگار ہوں۔ حضرت غزالی زمان راضی دوران سیدی علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک، بیٹے قریب آؤ، قریب، ماشاءاللہ، عمرت دراز بات، عمرت دراز، سرکار کاظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آقائے دو عالم علیہ السلام حسن مطلق کی تجلی اول ہے۔ اس کو اہل علم خوب سمجھ رہے ہیں کہ آپ حسن مطلق کی تجلی اول ہیں، شاہکار قدرت ہے، سبحان اللہ، شاہکار ربوبیت، اور چوٹی سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ۔ اللہ اکبر۔ اس مسجد کا کیا نام ہے جناب؟ جی ماشاءاللہ، جامع مسجد کاظمیہ میں بیٹھنے والوں، میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، انتہائی توجہ کرنا کہ تمام نبی مرسل علیہم السلام، توجہ ہے نا آپ کی، معجزات لے کر آئے اور ہمارے آقا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ دیکھیں کسی نبی کی
کسی نبی کے عصا میں معجزہ، عصا زمین پر پھینکے تو اژدہا بن جائے، پھر اس کو گرفت میں لے تو دوبارہ عصا میں بدل جائے۔ وہ مٹی کا، وہ لکڑی کا ڈنڈا اگر زمین پر پھینکے تو اژدہا بن جائے، اور پھر اس کو گرفت میں لے تو پھر عصا بن جائے۔ عصا میں معجزہ، ید بیضا میں معجزہ۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ بغل میں ہاتھ دے کر جب باہر نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگ جاتا۔ کاظمیہ مسجد میں بیٹھنے والوں، اللہ تمہاری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں ڈوڑے ٹپے مائیے قصے کہانیاں لطیفے اور ادھر ادھر کی واہی تباہی باتیں نہیں پڑھا ہوا، نہ میں آپ کو سناؤں گا۔ میں علم کے مرکز جامعہ انوار العلوم میں خطیب جمعہ ہوں۔ میں بے علم ضرور ہوں مگر علم کے مرکز میں خطابت کرتا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ کریں۔ یہ قصے کہانیاں، یہ لطیفے، یہ چٹکلے، یہ مثالیں، یہ کہاوتیں، یہ ہمارا منصب نہیں ہے بیان کرنا۔ علماء کرام بیٹھے، اور یہ بچہ جو آپ کا خطیب ہے یہ بھی صاحب علم ہے، یہ فارغ التحصیل ہے۔ توجہ کیجئے، کسی نبی کے عصا میں معجزہ، ید بیضا میں معجزہ، اور دنیا پر والوں میرے نبی کی ہر ادا میں معجزہ۔ جزاک اللہ۔ کسی نبی کے دم میں معجزہ، دم پھونک مارتے۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اندھے کی مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرے تو اسے بینائی مل جائے۔ دنیا کا کوئی آئی سرجن، کوئی ماہر امراض چشم مادرزاد اندھے کو آنکھ نہیں دے سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بچہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو میرے پاس لاؤ، میں ہاتھ پھیروں گا، اس کی بینائی، اسے بینائی مل جائے گی۔ جو برس کا مریض ہو میں بدن پہ ہاتھ پھیروں گا وہ تن درست ہو جائے گا، اور اگر مردہ میرے سامنے لائیں تو رب کے حکم سے میں زندہ کر دوں گا۔ اب جملہ سنیے، کسی نبی کے دم میں معجزہ، میرے رسول کے قدم میں معجزہ۔ سرکار قدم اٹھائیں اللہ قسم فرمائے۔ یہ کہنا کہ اللہ قسم کھائے یہ الفاظ مناسب نہیں۔ کھانا، کچھ لوگ کہتے جی اللہ درود پڑھتا ہے، نہیں، اللہ درود بھیجتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے اللہ میاں، اللہ صاحب کی الفاظ مناسب نہیں ہیں، اس کی عظمت و جلالت کے خلاف ہیں، اور اللہ کے لیے جمع کا صیغہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ وہ ذات احد ہے، احد اللہ فرماتا ہے، یہی اس کی شان کے مطابق ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا میری؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بھی آپ کو سمجھ رہا ہوں بڑی توجہ سے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی ہر ادا میں معجزہ۔ دنیا پور کے دیندار لوگوں، یوں کہوں دنیا پور کے تارک کو دنیا لوگوں، تارک کو دنیا کے جو دنیا چھوڑ دیں اور دین کی طرف مائل ہو جائیں اور دین کا راستہ اختیار کر لیں۔ حضور میرے نبی کی صورت بھی معجزہ، سیرت بھی معجزہ، سرکار کی نورانیت بھی معجزہ، بشریت بھی معجزہ، سرکار کا ظاہر بھی معجزہ، باطن بھی معجزہ، سرکار کی احمدیت بھی معجزہ، محمدیت بھی معجزہ، سرکار کا اسم بھی معجزہ، جسم بھی معجزہ، سرکار کے اطوار معجزہ، سبحان اللہ، گفتار معجزہ، کردار معجزہ، رخسار معجزہ، اطوار معجزہ، رفتار معجزہ، زلف و رخ معجزہ،
اور دہن معجزہ، زلف دوتا معجزہ، چہرے کی ضیاء معجزہ، چہرہ والضحا معجزہ، کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ہر نبی کی امت کے ولی کی کرامات اس کے نبی کے معجزوں کا پرتو ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ سنیے، معجزہ ہو اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، ولی کی کرامت اللہ کی قدرت ہے، نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ کی قدرت نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو معجزہ ہے، اگر ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو کرامت ہے۔ ہر حال میں قدرت اللہ کی ہے، کبھی نبی کے ذریعے کبھی ولی کے ذریعے۔ ایک اور بھی خیال رکھیں، نعرے لگانے میں بھی ذرا ترتیب کا خیال رکھا کریں۔ نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا اور نعرے تحقیق یا نعرے خلافت لگا کر حق چار یار، اور پھر نعرے حیدری لگائیں، نعرے غوثیہ لگائیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ اللہ اور رسول کے بعد ڈائریکٹ سیدنا علی مرتضیٰ کا نعرہ لگائیں۔ بھئی حق چار یار کا نعرہ ضرور لگائیں۔ اور مفتی صاحب، ہمارے عقیدے کو جس چیز نے سب سے بڑا نقصان پہنچایا وہ رافضی، نعت خان اور نقیب ہیں جو ہمارے اسٹیج پر آ کر دوسرے عقیدے کی تبلیغ کرتے۔ یہ بات درست ہے کہ غلط ہے؟ ہم اسٹیج ہمارا، سامعین ہمارے، پیسے ہمارے، انتظام ہمارا، اور تبلیغ ہو رہی ہے رافضیوں کی، ان کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے اور اس کو محبت اہل بیت کا نام دیا جا رہا ہے۔ اس کی روک تھام کریں۔ جو نعت خان آپ کے سامنے نعت کے 2 شعر پڑھ کر کہے اب میں مولا علی کا قصیدہ پڑھتا ہوں، اس سے کہو سرکار علی کے قصیدے ضرور سنیں گے، پہلے خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کی شان سناؤ۔ ابھی ان کو نہیں پتا تاجدار صداقت کا جواب کیا دینا ہے۔ دوبارہ لگا یہ کہیں گے زندہ باد، دوبارہ ہم نے محافل میلاد کو مجالس عزا بنا دیا ہے، مجالس عزا، اور قوم جھوم رہی ہے۔ ہاتھوں کے پرچم بنا لو، یہ ہاتھوں کے پرچم بنے ہوئے ہیں اور جھوم رہی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ تمہارے عقیدے کا قتل عام ہو رہا ہے، تمہاری نسل نو کو زہر پلایا جا رہا ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق کا ذکر کرو، فاروق اعظم کا ذکر کرو، عثمان غنی کا ذکر کرو، علی مرتضیٰ کا ذکر کرو، شہزادہ زمن امام حسن کا ذکر کرو، شہزادہ کونین امام حسین کا ذکر کرو، خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ذکر کرنے سے پہلے ان کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ کا ذکر کرو، اور صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر کرو۔ مجھے نہیں پتا کسی مولوی نے کسی ایسے بندے کو ٹوکا ہو کہ بھی ایسا نہ کرو، ترتیب سے چلو۔ اہل سنت کی اسٹیج کو آپ نے کیا بنا دیا، اور جو منع کرے کہتے یہ ناسبی ہے، اسے خود نہیں پتا ناسبیت کیا ہوتی ہے، کہتے یہ خارجی ہے، اسے نہیں پتا خارجی کون ہوتے ہیں۔ تو اس تو ہم نہ خارجی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ سبائی ہیں، نہ تبرائی ہیں، ہم ابو بکر صدیق کی الف سے علی کی یہ تک مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے اور حق ہے، کوئی برا مانے یا سچا، یا اختلاف کرے یا اتفاق کرے، ہم اپنا عقیدہ ضرور بیان کریں گے۔ ہم مسلک کے احمد رضا خان بریلوی کے اور مسلک کے احمد سعید کاظمی کے علمبردار ہیں۔ آج کل نئے محققین پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، نئے انکشافات ہو رہے ہیں، نئے جشن شروع ہو گئے۔ خدا کے بندو،
اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی سے بڑھ کر بھی کوئی محب آل رسول ہوگا؟ بولو، جس نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور سیدی غزالی زمان علامہ سید احمد سید کاظمی رحمت اللہ علیہ جو خود آل رسول ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، ان سے بڑا کون آل رسول کو جانتا ہے؟ اس لیے خدا کا میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، خدا کا خوف کریں، اپنی نسل کو تباہ ہونے سے بچا لو، اپنی عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے آنے والے بچوں کو تبرہ باز نہ بناؤ، وہی عقیدہ اپناؤ جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ لوگ جو آج کل اسٹیج پر نقیبوں، نقب زنوں اور نعت خوروں کی شکل میں سامنے آتے ہیں، ان کو غیر ملکی سفارت خانے سے امداد ملتی ہے۔ تم سے بھی پیسے بٹورتے ہیں، وہاں سے بھی پیسے بٹورتے ہیں۔ الحمدللہ مفتی صاحب، میں امریکہ بھی گیا ہوں، ہم نے وہاں کے ڈالر دیکھے ہیں الحمدللہ۔ برطانیہ میں 5 مرتبہ گیا ہوں بین الاقوامی کانفرنسوں میں، پاؤنڈ بھی دیکھے، اسپین بھی گئے، وہاں کے یورو، وہاں انٹرفیتھ ڈائلاگ سرکاری وفد میں گئے تھے۔ دوستو، ہم ڈالر، پاؤنڈ، یورو، ریال، ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے۔ میں اللہ کے گھر میں، خدا کے گھر میں اس مسند رسول پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، الحمدللہ ہم نے نہ اپنے ضمیر کا سودا کیا، نہ اپنی زبان کا سودا کیا ہے۔ ہم نے اپنی زبان اور قلم کو نہیں بیچا۔ اور ان لوگوں پر لعنت ہو جو دوسروں سے پیسے لے کر مسلک اہل سنت کو قتل کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچو۔ اب میں لگاتا ہوں نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نعرے کی ترتیب یہ رکھے، اور اگر میں غلط کہتا ہوں تو مفتی صاحب کی وجہ سے، اور اللہ، یہ تو خیر ہمارے برخوردار ہیں، علامہ صاحب سے مجھ سے علیحدہ یہ باتیں پوچھ لیں۔ اگر یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت سے میری بات ٹکراتی ہو تو میں مجرم ہوں۔ کیوں حضرت؟ اب ذرا دیکھیں، میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس دور میں، اس 15ویں صدی ہجری میں اور 21ویں صدی عیسوی میں، اگر آج بھی کوئی شخص گناہوں کا مارا کسی ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھے تو عارف رومی نے فرمایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ولی کی صحبت میں ایک پل بیٹھنا 1000 کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اس دور میں اگر آج کوئی کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھے، اس کی تو کایا پلٹ جائے۔ اور وہ ہستیاں جو محبوب خدا کی صحبت میں بیٹھی، بولیے ذرا بولیے، جن کے رات دن، صبح و شام، شب و روز، لیل و نہار صحبت مصطفیٰ میں بسر ہوتے تھے، جو آنکھیں بند کرتے سرکار کا چہرہ دیکھ کر، پھر آنکھیں کھولتے سرکار کا چہرہ دیکھتے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ دیکھیے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی، جہاد کرنے والا غازی، مسند عدل پر بیٹھ کر عدل و انصاف سے چمک کے بغیر فیصلے کرنے والا قاضی ہے، قرآن پڑھنے والا قاری ہے۔
اس دور میں قاری بن سکتے ہیں، عالم بن رہے ہیں، غازی بن رہے ہیں، مجاہد بن رہے ہیں، قاضی بن رہے ہیں۔ اس دور میں کوئی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مکاشفے مجاہدے کر کے، شب بیداری کر کے ولی بن سکتا ہے، غوث کتب بن سکتا ہے، صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ صحابی عبادت خدا سے نہیں بنتا، صحبت مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مقام صحابہ کو؟ نبوت کے بعد، نبوت اور رسالت کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام کا ہے۔ دوستو، میں یہاں اس ہستی کی بات دہراتا ہوں جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت امام اہل سنت سیدی علامہ سید احمد سعید کاظمی چشتی صابری قادری نور اللہ مرکزہ، بڑے آدمی کی بڑی بات سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، ذرا دل کی تختی پہ لکھے، آپ فرماتے ہیں اللہ نے کروڑوں برس کے سجدوں کا وہ اجر نہیں رکھا جو ایک لمحہ دیدار مصطفیٰ کا ثواب رکھا ہے۔ حالت ایمان میں شرط ہے، حالت ایمان میں ایک لمحہ دیدار مصطفیٰ کا ثواب، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ کا ثواب کروڑوں برس کی عبادت سے افضل ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس کائنات میں، اس کرۂ ارضی میں سب سے بڑی عبادت سرکار کا چہرہ دیکھنا ہے، تو اس ہستی کے کیا کہنے جس نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ آپ نہیں سمجھے میری بات، آپ کے اوپر سے گزر گئی۔ جس ہستی کا چہرہ دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے، اس ہستی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ نہ تیری آنکھ دیکھے اے موسیٰ، نہ تیری آنکھ دیکھے اور نہ چشمے انبیاء دیکھے، ہمیں دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ ایک بات اور بتا دوں، صوفی بیٹھی ہیں، ہم خشک لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ میرا مشرب چشتی صابری قادری ہے، ہم مولا علی کے مرید ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے در کے گدا ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے نالین کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے، مگر خدا کا خوف کرو، سیدہ فاطمہ کی محبت کی آڑ میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی توہین ہو، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک، کیا بات ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بے شک۔ ان کی اہانت کی جائے، ان کی شان کو گھٹایا جائے، ان کی مائیں جو امہات المومنین ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں نبی کی، جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی، جو اہل بیت کی پہلی مصداق و مخاطبات ہیں، ان کی شان بھی بیان کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ منافقوں کی مجلس نہیں، مومنوں کی محفل ہے۔ پیر صاحب سن دے بیٹھے ہو، یہ عقیدہ حق ہے جڑا سا بیان کریں دے پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اور نیا صوفی کہاں سے لائیں؟ حضور دھوتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غریب نواز اجمیری، حضرت فرید الدین گنج شکر، یہ کیا ہستیاں ہیں؟ انہوں نے ہمیں کون سا سبق پڑھایا ہے؟ ہم کس راستے پر لگے ہوئے ہیں؟ حضرت مطلب اس دور میں کسی ولی کامل کی صحبت میں ایک پل بیٹھنا 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو جن ہستیوں نے قرآن ان سے پڑھا جو صاحب قرآن ہے، جس پہ قرآن اترا، نماز ان کے پیچھے پڑھی جو صاحب صلاۃ ہے، ارے جس پہ قرآن اترا اس سے قرآن پڑھا۔ پھر دیکھیں، اب ذرا غور کریں میری بات پر، ابن تیمیہ غیر مقلدین کا پیشوا ہے، وہ لکھتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے،
کیونکہ ولی کی کرامت اس کے نبی کے معجزے کا تسلسل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی، ذرا غور تو کریں، ان کی امت کا ولی حضرت آصف بن برخیا دربار میں کھڑے ہیں اور ملکہ بلقیس اپنے ملک سے روانہ ہو چکی ہے۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، وہ روانہ ہو چکی ہے، قریب ہے کہ پہنچ جائے۔ جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے درباریوں ہے کوئی تم میں جو بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچا دے۔ اب ملکہ بلقیس تو قریب تھی پہنچنے کو، توجہ کریں، اور اس کا جو تخت ہے نا وہ کوئی معمولی تخت نہیں تھا، وہ 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا اور 30 گز اونچا تھا۔ گز فٹ نہیں، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا اور 30 گز اونچا۔ قرآن نے کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے تخت کو قرآن نے عرش عظیم قرار دیا۔ حضرات محترم، اس کو تو کئی جوان مل کر ہلانے میں بمشکل کامیاب ہوتے۔ ملکہ روانہ ہو چکی ہے، مہینوں کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی تم میں جو بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس پہنچائے۔ اب وہ مہینوں کا سفر، تخت بھی بڑا وزنی، اور جو آدمی جائے گا اسے نہ تو محلے کا پتہ، نہ راستے کا پتہ، نہ محلے وقوع کا پتہ، یہ تو ہونا چاہیے نا۔ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، عفریت جو جنات میں سے، کانا اعطیک بہ، حضور میں لاؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ حضرات توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ کہ حضور بس دیر نہیں، آج کے دن، آج کی تاریخ میں، اسی نشست میں میں وہ تخت لاؤں گا۔ آپ کا اجلاس برخاست نہیں ہوگا، یہ نشست لگی ہوگی اور میں تخت لاؤں گا۔ دن کا تھوڑا سا حصہ، دن کا تھوڑا سا حصہ مجھے درکار ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو بڑی دیر ہو جائے گی، مجھے تو جلدی چاہیے۔ حضرت یہ ناول نہیں ہے، یہ کسی ڈائجسٹ کا افسانہ نہیں ہے، یہ تخیلاتی تصوراتی باتیں نہیں۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر ایک علم والا اٹھا جس کے پاس اس کتاب کا کچھ علم تھا جو سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ جو داؤد علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، توجہ، جو کتاب جناب داؤد علیہ السلام پہ اتری، اس کتاب میں سے کچھ علم اس کے پاس تھا۔ حضرت آصف بن برخیا وہ کھڑے ہوئے، نہ وہ جن، نہ وہ عفریت، نہ وہ دیو، نہ وہ بھوت، نہ وہ فرشتے، وہ انسان، کانا اوتی کبھی ہی، حضور میں لاؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ کہ حضور دیر کیسی؟ اگر یہ قرآن نہ ہوتا، یہ آیات محکمات ہیں، تو یار لوگ اس کی کیا تعویلیں کرتے، معاذ اللہ۔ اس نے کہا حضور میں لاؤں گا۔ فرمایا دیر کتنی؟ کہ حضور دیر کیا ہوتی ہے؟ سر میری طرف دیکھنا، میری طرف۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ میں چونکہ بات کو سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے مجھے دیر لگ رہی ہے۔ وہ حضرت آصف بولے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی بولے، ان کے صحابی بولے، وہ صاحب علم بولے جن کے پاس کچھ علم تھا اس کتاب کا جو آپ کے پاس موجود تھی۔ کہ حضور میں لاؤں گا۔ کب؟ آپ کی پلکیں جھپکانے سے پہلے لاؤں گا۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے، آپ کی دیکھیں ایسے پلکیں جھپکانے سے پہلے اس نے یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ تخت موجود تھا۔ فلما رآہ مستقرا عندا، جب آپ نے دیکھا تو تخت آپ کے پاس موجود تھا۔ اکیلا انسان گیا بھی آیا بھی، اتنا وزنی تخت لایا بھی، اور دربار سے غائب بھی نہیں ہوا۔ تو مفتی صاحب، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی وہ دراصل اس
شخصیت کے پاس اسم اعظم تھا. میں نے کہا جی حضرت. انہوں نے اسم اعظم پڑھا اور انڈر گراؤنڈ وہ تخت کھینچ لیا. میں نے کہا یہ بات بھی ہو تب بھی ہمارے حق میں جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا آنا آتی کبھی میں لاؤں گا، اور جائیں گے تو لائیں گے نا. کیا بات ہے کیوں حضرت؟ وہ جائیں گے تو لائیں گے نا. حضور میں لاؤں گا. کتنی دیر میں؟ پلکیں جھپکانے سے پہلے. میں نے کہا وہ گئے بھی آئے بھی، غائب بھی نہیں ہوئے. اگر اسم اعظم پڑھ کر اتنا وزنی تخت انہوں نے منگوا لیا تو پھر وہ اسم اعظم، وہ اکیلی شخصیت تھی. آپ لاکھوں آدمی مل جائیں وہ اسم اعظم پڑھیں اور ہمسائے کے گھر سے تختی تو منگوا کر دکھائیں. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ کیا بات ہے. خاموش ہو گئے. میں نے کہا اللہ کا نام بھی تب اثر کرتا ہے جب اللہ والے کی زبان سے ادا ہو. حضور قطب العالم شیخ شیوخ عالم حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر فریدی فاروقی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک میراثی آیا، اور میراثی قوم بڑی ذہین، بڑی چرب زبان، بڑی لسان، بڑی حاضر دماغ، بڑی حاضر جواب ہوتی ہے نا. آپ کو واسطہ پڑا ہے نا کئی مرتبہ، ہمیں بھی واسطہ پڑتا ہے بار بار. آیا کہنے لگا بابا جی تو بھوکوں مر گئے. پھر کیا ہوا تجھے؟ بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں کچھ نہیں کھانے کو. آپ نے کہا اچھا وہ جو سامنے مٹی پڑی ہے نا، مٹی، وہ چھوٹا سا ڈیلا اٹھا کے لا. وہ لایا. آپ نے اس کے سامنے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد والی سورت پڑھ کر دم کر دی. پوری سورت. وہ سونا بن گئی. مٹی سونا. نظر جنا دی کیمیا سونا کر دے وٹ، ذاتات موقوف نہیں کیا سید کیا جٹ. اور بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیز. مٹی سونا بن گئی. وہ گھر گیا. بیوی سے کہا آج تو بڑا کرم ہوا، سونا بھی ملا، سونا بنانے کا نسخہ بھی ملا. کیا بات ہے. اس نے کہا وہ بیوی تو اس سے عقل مند تھی اسی کی بیوی. انہوں نے کہا اس کو تو رکھ دیا الماری میں بند کر کے، اب بتا اس کا کیا. کہنے لگا پہلے میں اور تو مل کر مٹی کے ڈھیلے اکٹھے کرتے ہیں، بڑے بڑے تودے، بڑے بڑے انبار گھر میں اکٹھے کیے. جب رات ہوئی تو مل کے بیٹھے. سورہ اخلاص کوئی ہزاروں بار پڑھ لی، مٹی مٹی ہی رہی. وہ تو تانبا اور پیتل بھی نہ بنی. چہرے گرد آلود ہو گئے. صبح بابا جی کے پاس گیا اور قوم کا جیسے مزاج. کہنے لگا بابا جی چھڈو جی تسی اتوں کل ہو اللہ پڑھی سی وچوں کچھ اور پڑھے. انہوں نے کہا کیسے؟ آپ نے میرے سامنے کل ہو اللہ شریف پڑھی تھی اور اندر سے کیا پڑھا تھا؟ میں خدا کے بندے پڑھا تو میں نے سورہ اخلاص تھا. کہنے لگے جی ہم نے تو ہزاروں مرتبہ سے بڑھ کے لاکھوں بار پڑھ لیا، مٹی مٹی رہی. فرمایا کلام تو وہی تھا، تیرے منہ میں زبان فرید کی تھی. تو اب جس بات پر میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں، وہ ولی سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی اگر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں ہزاروں میل کے فاصلے سے، مہینوں کی مسافت سے اتنا وزنی تخت لا سکتا ہے، اور علم بھی اس کے پاس اس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، تو غوث الاعظم فرماتی ہے درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے تو اتنا علم حاصل کیا میں درجہ کتبیت تک پہنچا. ارے امت سلیمان کے ولی کا یہ عالم ہے تو محبوب خدا کی امت کے ولیوں کی ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. آپ فرماتے ہیں وَلَوْ اِنْكَشَفَتْ عَوْرَةُ مُرِيدِي بِالْمَشْرِقِ. غوث پاک کا فرمان سنیے. فرماتے ہیں میرے کسی مرید کا سطر مشرق میں ننگا ہو جائے، میرا مرید مشرق میں مبتلا مصیبت ہو، وَأَنَا بِالْمَغْرِبِ، اور میں مغرب میں ہوں، وہ دنیا کے ایک کونے میں ہو میں دوسرے کونے میں ہوں، وہ مجھے پکارے میں اس کی مدد کو پہنچوں گا، میں اس کے ستر کو ڈھانپوں گا، میں اس کی حاجت روائی باذن اللہ کروں گا.
ارے غوث العظم تو ولیوں کے ولی ہیں، کوئی مریدوں کا پیر ہوتا ہے، غوث العظم تو پیروں کے پیر ہیں۔ کوئی چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہر وردی ہو، وہ غوث العظم کا مرید ہے۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث العظم نے اللہ سے یہ ضمانت لی ہے۔ شیخ محقق عبدالحق دہلوی جانتے ہو کون ہے؟ ان کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ان کو عالم بیداری میں آقا کا دیدار ہوا ہے کئی مرتبہ۔ شیخ محقق کو وہ لکھتے ہیں کہ غوث العظم نے اللہ سے ضمانت لی ہے کہ مولا میرے غلام کو تب تک موت نہ دینا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ ہائے ہائے، تو کوئی چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، اویسی ہو، شاذلی ہو، رفاعی ہو، ادریسی ہو، یہ عرب ممالک کے سلسلے ہیں، وہ غوث العظم کا مرید ہے۔ چونکہ میرے امام نے کہا، حضرت عظیم البرکت نے، مزرعے چشت و بخاراؤ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اور فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیطا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ آگے سنیے، کہتے تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہ نہیں کہا میں غوث العظم کے در کا سگ ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں تو غوث العظم کے در کے سگ سے بھی مجھے نسبت ہے۔ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ایک وضاحت ضروری ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگے جناب اللہ نے تو آپ کو انسان بنایا، آپ کبھی سگے مدینہ بنتے ہیں، کبھی سگے غوث بنتے ہیں، آپ کو انسانیت سے چڑ ہے؟ اشرف المخلوقات نہیں بننا چاہتے؟ کبھی سگے دربار غوث، کبھی سگے اجمیر، کبھی سگے بغداد، کبھی سگے مدینہ۔ میں نے کہا اس میں تو 20 85 سینکڑوں اسلاف و اکابر کا کے حوالے موجود ہیں کہ انہوں نے خود کو سگے مدینہ کہا۔ لیکن میں نے کہا یہ بتاؤ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کسی وصف مشترک کی بنا پر، توجہ، کسی وصف مشترک کی بنا پر دو مختلف ہستیوں کو تشبیہ یا استعارہ دینا، مثال کے طور پہ امیر المومنین شیر خدا تاجدار حل عطا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کہتے ہو نا؟ بولو نہیں، جو کہتے ہیں وہی بولیں، باقی اپنی بیویوں سے مشورہ کر کے مولانا کو بتا دے کل تک شیر خدا کہتی ہیں کہ نہیں کہتے۔ اب شیر درندہ ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو ناپاک جانور ہے، اور مولا علی مرتضیٰ انسانوں میں نبوت اور رسالت کے بعد پوری کائنات میں چوتھی بڑی ہستی ہیں، تو شیر کہنا ان کی توہین ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے بہادری کی وجہ سے انہیں شیر کہا۔ مشترک وصف کیا ہے؟ شجاعت، بہادری۔ دوسری بات میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے۔ بھئی تلوار زنگ آلود بھی ہو سکتی ہے،
ٹوٹ بھی سکتی ہے، لوہے کا آلہ ہے، تو جناب خالد کو اس سے تشبیہ دی، مطلب یہ تھا کہ جیسے تلوار دشمنوں کے سر کاٹتی ہے گاجر مولی کی طرح، میرا خالد بھی دشمنان اسلام کے سر قلم کرتا ہے۔ بھائی کسی مشترک وصف کی بنا پر تشبیہ یا استعارہ یہ تو چلتا ہے، کتے میں خوبی ہے کہ وہ وفادار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اپنی برادری سے بے وفائی کرے گا، ان سے نہیں کرے گا جس کا نمک کھایا، جس کے ٹکڑے کھائے ہیں کتا جان دے دے گا، اس سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ حافظ مظہر الدین کہتے ہیں، جو استاد تھے صاحبزادہ نصیر الدین نصیر گولوی علیہ رحمت کے، وہ فرماتے ہیں آج مظہر سے سرے راہ ملاقات ہوئی، آج ہم نے بھی سگے کنویں مدینہ دیکھا۔ آئے آئے آئے۔ اور امیر دعوت اسلامی جناب علامہ ابو بلال محمد الیاس قادری کہتے ہیں، کاش تیری گلی کا کوئی کتا ہوتا۔ اور مولانا جامی نے کہا، سگترا کاش جامی نام بودے کہ نامش بر زبان تو ربودے۔ یا رسول اللہ، آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اسے جامی کہتے، میرا نام آپ کی زبان پر تو آتا۔ یہ اسلاف امت حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ گلستہ بوستان جیسی زندہ کتابوں کے مصنف، 850 سال سے وہ کتابیں مروج و متداول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یک جان چکند سعودی مسکین 200 جان سازے مفدائے سگے دربان محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ مدینے کا کتا، بغداد کے کتے ہونے کے معنی یہ ہیں ہم وفادار ہیں۔ اور غالباً سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو انسان اپنے مالک کا نافرمان ہے، اس سے وہ کتا اچھا ہے جو اپنے مالک کا وفادار ہے۔ ہم الحمدللہ مدینے کے کتوں کے بھی پاؤں چومنے والے ہیں۔ ہم وفاد دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر ہوئے حرمین شریفین تو آپ نے محسوس کیا کہ ادھر توجہ نہیں ہو رہی، یعنی غلام پر توجہ نہیں، تو آپ نے کہا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور جب سرکار نے دیدار کرایا، اپنا دیدار کرایا، تو پھر غلام کی خوشی دیدنی اور شنیدنی تھی۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی میں یہ طاقت ہے تو سلیمان کے بھی نبی سید الانبیاء کی امت کے سب سے بڑی ولی کی طاقت و قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور حضور ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہ سرکار غوث العظم کو سید نہیں مانتے کچھ لوگ، اور وہ ہیں جو محبت اہل بیت کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، غوث العظم کو سید نہیں مانتے، اسی لیے انہوں نے امام حسن کی اولاد ہی کا سرے سے انکار کر دیا۔ امام حسن کی تو اولاد ہی نہیں رہی تو داتا صاحب کیسے حسنی سید ہے، حضور عبد القادر جیلانی کیسے سید ہے؟ ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان رافضیوں کی غوث العظم کی مذمت میں، نعوذ باللہ، وہ سید نہیں مانتے۔ حضرات محترم، غوث العظم خود فرماتے انا الحسنی والمقدع مقامی وعلامی علی راس الجبالی وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبالی واقدامی علی عنق الرجالی۔ یہ غوث العظم خود فرماتی ہیں، میں امام حسن کا بیٹا ہوں،
اور ذرا دیکھیں غوث الاعظم کی بارگاہ میں چلیں. حکیم صاحب غوث الاعظم کے بابا جان کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ. کہیے سبحان اللہ. کیا بات ہے. ان کے دادا کا نام سید عبداللہ. کیا بات ہے. کیا بات. ان کے دادا کا نام سید عبداللہ. ان کے والد کا نام سید یحییٰ. ان کے والد کا نام سید داؤد. ان کے والد کا نام سید موسیٰ ثانی. ان کے والد کا نام سید عبداللہ. ان کے والد کا نام پھر سید موسیٰ. ان کے والد کا نام سید عبداللہ المحض. ان کے والد کا نام حضرت حسن مثنیٰ اور ان کے والد کا نام امام حسن مجتبیٰ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. غوث الاعظم کا پدری سلسلہ کیا بات ہے. اور مادری سلسلہ کیا بات ہے. کیا نام ہے. کیا بات ہے. نجیب الطرفین ہیں آپ. کیا بات ہے. کریم الابوین ہیں. آپ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. امی جان کا نام سیدہ فاطمہ. کیا بات ہے. ام الخیر. کیا بات ہے. آمت الجبار. کیا بات ہے. اللہ کی کنیز. کیا بات. نیکیوں کی ماں سیدہ فاطمہ. ماں کا نام فاطمہ ہے. پھوپھی جان کا نام بی بی عائشہ ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات. ای خانہ ہما آفتابس. کیا بات. دادا کا نام بھی عبداللہ, نانا کا نام بھی عبداللہ. کیا بات ہے. والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ, نانا سید عبداللہ صومعی زاہد. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. کیا اور ان کے والد کا نام سید ابو جمال الدین. کیا بات ہے. توجہ توجہ. کیا بات ہے. ان کے والد کا نام سید محمد جواد. ان کے والد کا نام امام علی رضا. کیا بات ہے. ان کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم. کیا بات ہے. ان کے والد کا نام امام جعفر صادق. کیا بات ہے. ان کے والد کا نام امام محمد باقر. ان کے والد کا نام امام زین العابدین. ان کے والد کا نام شہزادہ کونین امام حسین. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. شاہ سرفراز کے غوث الثقلین نصر. کیا بات ہے. یہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کی ربائی ہے. کیا بات ہے. عاشق رسول. شاہ سرفراز کے غوث الثقلین نصر در اصل صحیح النسبین از طرفین نصر از سوء پدر تابع حسن سلسلہ اوس وز جانب مادر دور دریائے حسین نصر. کیا بات ہے. اور حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو مرید ہیں حضور غریب نواز معین الدین اجمیری کے اور مرشد ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے, وہ کہتے ہیں خواجہ قطب الدین وصف تجھے گویم شہ غوث الثقلین محبوب نبی ابن حسن آل حسین سر بر قدمت جملہ نہادند و گفتن اللہ لقد آثرک اللہ علینا. غوث الاعظم پیران پیر. کہیے سبحان اللہ. قطب ربانی, شہباز لامکانی, تندیل نورانی, شیخ السماوات والارض, شیخ الانس والجن, پیر پیرا, میر میرا, شاہ جیلا, ماہ گیلا, مرکز دائرہ قطبیت اور محور مرتبہ غوثیت, مظہر انوار رسالت اور مصدر فیضان ولایت, جس میں نبی و علی کا فیض جمع ہو اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. حضرات محترم, غوث الاعظم کی 11ویں ہم نے شروع نہیں کی ہے. غوث الاعظم اپنی حیات طیبہ میں ربیع الثانی, ربیع الاخر تلفظ ہے نا حضور, ربیع الاخر, غلط علماء ربیع الثانی کہتے ہیں. خود اس مہینے کی 10 کو 11ویں شب کو یا 11ویں دن اپنے آقا کا میلاد مناتے تھے. اب اللہ نے یہی تاریخ ان کی یاد سے منسوب کر دی. اب آپ کا عرس اسی تاریخ کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. میرے جملے پہ غور کرنا, دل کی تختی پہ لکھنا. ہر ولی کا عرس سال میں 1 بار ہوتا ہے. غوث الاعظم کا عرس ہر مہینے ہزاروں بار ہوتا ہے. 11ویں شریف ہر مہینے کی 11ویں, ہر شہر میں, ہر ملک میں, ہر مسجد میں. اور ہر ولی کا عرس اس کے مزار پہ ہوتا ہے.
غوث العظم کا عرس ہر ملک ہر دیار میں ہوتا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور حضرت بابو جی سید غلام محی الدین شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جو 11ویں شریف کا اہتمام کرتا ہے مختصر ہی صحیح اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی. اب آج جن لوگوں نے تبرک میں حصہ ملایا ہوگا مطمئن رہیں اللہ کے فضل سے ان کے رزق میں برکت ہوگی. ایک اور نیکی بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. مسجد شریف اللہ کا گھر ہے اور جنت میں اپنا محل بنائیں, جنت میں اپنے لیے محل تعمیر کرائیں. اس مسجد کے روشن دان, اچھا یہ روشن دان یا دروازے, یہ اس مسجد کے دروازے جو ہے نا وہ ابھی روشن دان بھی, جی وہ تو ظاہر ٹھنڈ تو لگنی ہے. اب اس کا تدارک کریں تاکہ نمازیوں کو سکون ہو, آپ کو بھی. تو اللہ کے گھر کے لیے اپنی رزق کے حلال کمائی میں سے, رزق کے حلال میں سے آپ پیش کریں. جزاک اللہ. یہ دکھائیں حضرت, یہ 1000 ہے, قبلہ 100 اور دے دے, 1100 ہو جائے. نہیں تو 100 کا وعدہ, ہمیں اعتبار ہے آپ پر.